اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو کچھ امتحانہ دے اندر کچھ ازمائشاں دے کے ازمایا، تو ابراہیم علیہ السلام انہاں امتحانہ دے اندر ازمائشاں دے اندر کامیاب ہو گئے، پورا کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے انہوں نے انعام عطا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو میرے امتحان پورے کیتے نے، جا اساں تینوں 1 2 3 4 ایک محلے ایک شہر واسطے نہیں، للناس کل کائنات دا انسان دا اساں تینوں امام بنا دیتا آئے۔ گرامی قدر حضرات یاد رکھیا جے کہ جڈا وڈا امتحان ہوئے تو اتنا وڈا رب انعام عطا فرما دیندہ ہے۔ دنیا دے اندر رہ کے اگر کسی دے کو چھوٹا ٹیسٹ لیا جاوے تو انعام بھی چھوٹا ہی ہوندہ ہے۔ اگر کسی بچے دے کو پیپر امتحان اگر بورڈ لیول تے لیا جاوے تو پھر انہوں انعام بھی اس بورڈ لیول تے ہی ملدا ہے۔ پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ بھی جدے کو امتحان لوے، جدے کو ازمائش لوے، جدے اتے امتحان بھیجے، وہ انسان اس امتحان دے اندر کامیاب ہو جاوے تے جڈا وڈا امتحان ہوئے گا اڈا وڈا رب انعام عطا فرما دے گا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے امتحان دیتے، تو پچھلے جمعہ المبارک نو سماعت کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر گئے، جی میں رب دی رضا میں ابراہیم دی رضا، اگ دے اندر جا کے فرشتے بھی آئے، انہاں آکھیا لیکن آپ نے آکھیا نہ میں جی میں میرا رب راضی ہے میں اومے ہی راضی ہوں۔ گرامی قدر حضرات اتھو تک تسا سماعت کیتا ابراہیم علیہ السلام ہن اگ چو باہر آ گئے۔ جڑے بیلے ابراہیم علیہ السلام اگ چو باہر آئے تو کسی دے نال ملاقات ہوئی تو انہاں پوچھیا اے ابراہیم اگ دے اندر کتنے دن گزارے؟ آپ نے فرمایا 40 دن گزارے۔ کسی نے سوال کیتا کہ ابراہیم دنیا دے اندر اتنا وقت گزاریا، یہ سوال کسی نے بعد وقت کیتا سے پوچھیا کہ اتنی زندگی گزارے، اتنے امتحان دیتے، بچے دی قربانی اگ دے اندر چھال، بے شمار امتحان عطا فرمائے، بیوی بچے دی جدائی، بڑا کچھ برداشت کیتا، دسو زندگی دے اندر سب تو سونا وقت سونے دن کیڑے گزرے نے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیتا، فرمایا او جڑے 40 دن آگے بچے گزارے نے انہاں ورگے دن نے کتے بھی نہیں گزرے۔ پوچھنے والے نے عرض کی تھی کہ اے حضور تسی 40 دن آگ دے اندر گزار کے آئے ہو، تے اتھے آگ سی اتھے کوئی چیز نہیں، آگ دے اندر رہ کے انسان خوش نہیں ہوندہ بلکہ تکلیف ہوندی ہے، پریشانی ہوندی ہے۔ 40 دن دا عرصہ بھی گزارے یا لوکاں دیا گلاں بھی نمرود پریشانیاں بھی دے رکھا دے پتھراں دی بارش کر رہے آئے، رب نے تو انہوں لیا بچا، لیکن تسی کی میں کہہ رہے ہو کہ مزہ بڑا آیا؟ فرمایا وہ 40 دن جڑے میں آگ چو گزارے انہاں روز 40 دن روز بلا ناگا رب پوچھدا سی 10 ابراہیم کی حال ہے، اور رب پوچھدا سی کہ 10 ابراہیم کی حال ہے؟ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے؟ اگر وہ پوچھ لے ہم سے میں نو سارے سچی دسو، کسے دی ماں حال پوچھے نا، کسی دا باپ حال پوچھے نا تے اولاد نو پتر نو بڑا سکون ملتا، تسلی ہوندی ہے میرے ماں باپ میرے نال نے۔ جڈی مرضی پریشانی ہوئے باپ تھاپڑا دوے ماں پیار دوے نا تے پتر نو لگدا ہے کل کائنات میرے نال ہے۔ تو جتھے پوچھن والا ہی رب ہوئے، جتھے حال پوچھن والا ہی رب ہوئے، اوتھے کنا کو سکون ہوئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ چو باہر آئے، توجہ رکھو تقریر شروع ہو گئی، کوئی تمہید نہیں۔ ابراہیم آگ چو باہر نکلے، انہیں آپ نو تنگ کرنا چاہیا، ابراہیم علیہ السلام اور شہر چھوڑیا تے ہن ٹر دے جا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام والا جا رہے تھے، راس دے اندر ملک شام سے ایک شہر آیا جو خزائن الوجہ دے نام تو مشہور۔ اس شہر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ویکھا کہ لوگاں دا ہجوم لگ گئے تو لوگ کھڑے نے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو اوتے لوگاں دے کول گئے تے جا کے پوچھیا کہ لوگاں دا ہجوم کیوں وہ لوگ ایتھے کیوں کھڑے نے؟ انہاں دے بچوں ایک نے بول کے آکھیا کہ ابراہیم ایتھے تاں راشے ہجوم تاں میں وجہ پچھے اے بے کہ او سامنے ایک بادشاہ ہے تے اس بادشاہ دی شہزادی ہے تے انہیں اعلان کیتا ہے کہ بادشاہ اے میرے باپ شادی میں اپنی مرضی دے نال کرانگی لیکن کرانگی انج
لوگاں دیا کتاراں لگ جان گیا، لوگ لائن دے اندر کھڑے ہونگے تے میں ایک طرف تو گزران گی تے سارے انہوں ویکھاں گی جیڑا میں نو چنگا لگے گا میں او دے نال شادی کرنا۔ لوگانوں بول کے آخ دینا ابراہیم علیہ السلام کہ دسو پھر اس شہزادی نو کوئی پسند بھی آیا ہے؟ او بولن والا بول کے آخ دے کہ نہیں، آج 7 دن گزر گئے نہیں۔ شہزادی آندھی ہے، چہرے تے نقاب ہوندہ ہے، اپنے آپ نکاج کے ہاتھ وچ بڑا خوبصورت جواہران دا ہار لے کے آندھی ہے، ایک سائیڈ تو چکر لگان دی ہے تو چل دی دوسری سائیڈ تے آ جان دی ہے۔ آج 7 دن گزر گئے نے، انہوں پسند کوئی نہیں آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے چلو اسی وجہ لائن دے وچ جا کے ویکھنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں ٹورے اس لائن دے اندر آگئے۔ توجہ رکھے آجے جڑے بلے ابراہیم علیہ السلام اس لائن دے اندر آگئے جدے اندر شہزادے بڑے بڑے سونے آئے، بڑیاں سلطنتاں والے لوگ بھی آئے، بڑے بڑے حسن والے بھی اس لائن دے اندر آئے، بڑے بڑے سونے لباس والے بھی اس لائن دے اندر آئے، بڑیاں دولتاں والے بھی اس لائن دے اندر آئے۔ اتھے اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اس لائن دے اندر آگئے۔ نوجوانوں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ٹورے اس لائن دے اندر آکے کھڑے ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا شہزادی باہر نکلی ہے، او شہزادی چکر لگا رہی ٹردیاں یا رہی، کیونکہ لوگاں دے کولوں پہلے بھی سنیا ہے اے جڑی شہزادی ہے اے روزانہ ایک طرف تو چکر لگا کے دوسری طرف آکے اختتام کر دی ہے۔ این اپنی روٹین دے مطابق شہزادی اندروں نکلی ہے، ٹردی آ رہی، سواری تے سوارے، ہاتھ وچ ہارے، جدوں ابراہیم دے قریب آئی ہے، ابراہیم دا چہرہ وکھیا ہے، چہرے بچوں نور پیا نکلدا ہے۔ میں کتاب دے اندر پڑھیا او نور کوئی عام نور نہیں، ابراہیم دی پیشانی چوں نور محمدی پیا چمکدا، ابراہیم دے پیشانی دے وچوں نور محمدی پیا چمکدا ہے۔ شہزادی نو ابراہیم پسند آ گئی، اور شہزادی نے گلے وچ ہار پا دیتا، ہر پاسے رولے پہ گئے، شہزادی نو شہزادہ پسند آ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو لے کے اندر محل چے آ گئی، ابراہیم علیہ السلام دے نال گلاں بادشاہ نے کی دیانے، پتہ چلیا ابراہیم دا حسن دے بڑا ہے، لیکن ابراہیم دے کول مال کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام دے کول بظاہر دولت کوئی نہیں۔ اور بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی نو بلایا ہے، تے بلا کے آخدہ بیٹی جی دے نال تو شادی کرنا چاہنی ہے، تیے دے کول مال کوئی نہیں۔ شہزادی بول کے آخ دیے بابا کی ہوا جی دے کول مال کوئی نہیں، ایک باری دی پیشانی والا بیخ اے دے کول مال نہیں تے کی ہویا، اے دے ورگا جمال بھی کسے کول کوئی نہیں۔ شہزادی نو ابراہیم علیہ السلام پسند آگئے، بادشاہ بول کے آخر ہے اے تے غریب بڑا ہے تے کول مال نہیں۔ شہزادی کہن دی ہے بابا اے دے حسن والا ویخ جو دے کول مال نہیں تے کی ہویا، اے دے چہرے والا ویخ دے ورگا کسے کول جمال بھی کوئی نہیں، اور جمال بھی دے کول کوئی نہیں۔ تائیوں تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ ابراہیم دی شکل میں محمد نال مل دیئے، تا جن ابراہیم نو ویخنا میں محمد نو ہی ویخ لوے، اور جی دی پشانی بچے بھی نور محمدی چمکے، تا جنہ دی نسل بچوں بھی سرکار آخر زمان نبی نے آنا ہوئے، تا جنہ دی شکل دی تشبیح بھی سرکار برگی ہوئے، کڈے کو سونے ہوندے ہونگے، اور کڈے کو سونے ہونگے۔ ابراہیم علیہ السلام دے نال شادی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، اے اللہ دے نبی نے کلے مسلمان سارا علاقہ ساری سلطنت شرک کر دی، کافر ابراہیم علیہ السلام ہن اپنے نبیاں والا کام کر رہے، کلے بندگاں نو تبلیغ کر رہے۔ بادشاہ نو خبر ملی تے بادشاہ بلا کے آخدہ ابراہیم تینوں نہیں پتا کہ اسی تیرے خدا دی عبادت نہیں کر دے تے اپنے خدا نو ماننے آ تے انج کر سانو تبلیغ نہ آج تو بعد کری۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی جو مرضی کرو میں رب وال بلاندے رہنا ہے، میں رب وال بلاندے رہنا ہے۔ وقت گزرتا رہا جدو گل زیادہ بڑھ گئی نا، بادشاہ دی برداشت تو باہر ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ہن چلے، کہندا یا تے ایتھے رہنا ہے تے پھر ساڈی مننی پوے گی، جے ایتھے نہیں رہنا تے پھر ایتھوں چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب وال بلاندے رہنا، میں تیرے کو نہیں رہنا، میں ایتھوں چلے جانا۔ لو بھی ابراہیم علیہ السلام انہوں تو چلے نہ تے اپنی بیوی سائرہ جنہ دنال پہلی شادی ہوئی، بی بی سائرہ نام ہے، بی بی سائرہ نو کہنے لگے کہ میں چلا ماں اگر جانا ہے تے تیری مرضی ہے، رہنا تے پھر بھی تیری مرضی ہے، کیونکہ تیرا باپ میں انج دین دی تبلیغ تو منع کردہ ہے۔ بی بی سائرہ بول کے آخر دے ابراہیم علیہ السلام نو گل اے بے کہ میں چل رہی ہوں تواڈے نال، اب ایک لو میں نوکر چاکر بھی چھڑ چلی جائے، میں دولت بھی چھڑ چلی، اب محل بھی چھڑ چلی، میں بادشاہت بھی چھڑ چلی، سارا کو جو تواڈی وجہ تو چھڑ کے چلی ہاں، لیکن ہن ہووے گا اونج ایتھے میں تواڈی مننی ہے، اس تو کہ ہن تساں میریاں مننی آنے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم انہوں ہاں کر دے، انہیں بھی تے بادشاہی چھڑی ہے نا، تے ہن جی میں اے آکھے کہ اسی بندوں نو تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بے سارے نو نال لے آ۔ اتھے یاد رکھ گیا جی کہ میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہنا ماں، عورت شادی تو بعد جدو اپنے خامن دے گھر آ جاوے، جدو او دے شوہر تے او دے باپ دا موازنہ کیتا جاوے، تو یاد رکھے آجے عورت دے اتے شادی تو بعد سب تو زیادہ حق او دے شوہر دا ہے۔ باپ دا حق ختم ہو گیا، باپ دی شان مقام اپنی جگہ تے، لیکن ہونا شوہر دے والے تو شوہر دا مقام زیادہ ہے، شوہر دی اجازت تو بغیر او دے گھر چ بچوں بھی نہیں نکل سکتے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے میں جلدی نہ تھوڑا جو وقت زیادہ گدنا سنانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ نو نال لے آتے ہن ٹر دے آ رہے نا، راستے دے اندر ایک بادشاہ تے او دی بادشاہ دی دستور تے اصول اے بے قانون ہوئے کہ جڑا بھی اجنبی آوے، اگر او دے نال عورت ہوئے تے عورت دے نال او دا شوہر ہوئے تے شوہر نو قتل کر دیندہ ہے، تے عورت دے نال زیادتی کردہ ہے۔ اگر عورت دے نال او دا بائی ہوئے تے بائی نو صرف قید کر لیندہ ہے، تے عورت دے نال زیادتی کردہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ نو صندوق چپایا تے لے کے یارے او دے فوجیاں نے پکڑیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکھا بینو جان دے پیسے لے لو، بڑیاں لالچہ دیتیاں، بڑا کچھ کیا، لیکن انہاں کہا نہیں جی اساں صندوق کھولنا ہی کھولنا ہے۔ انہاں پوچھیا کہ جو صندوق کھول لیا تے بچوں بی بی سارہ نکریوں تو انہاں بول کے آکھا دس اے تیری کی لگ دی ہے تے بی بی شادی بھی ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام بول کے آکھا دنے اے میری دینی پین لگ دی، آکھا میری دینی بین لگ دی۔ ابراہیم علیہ السلام نو قید کر لیا، بادشاہ دے کول گئے۔ المختصر کے جدو ہن بادشاہ دے کول مقدمہ گیا نا، بادشاہ نے بیکھیا عورت سونی بڑی ہے، ظاہر شہزادی سے نادہ نہ پڑی، حسن بڑا۔ بادشاہ نے اندر زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، لو بھی ہن توجہ رکھے آجے۔ پہلی باری جدو قریب آیا نا، او دے ہاتھ پیر شیل ہو گئے، آسان کر کے آکھیں جی میں انہوں فالج ہو گیا۔ انہوں سمجھ آگئی کہ عورت کوئی عام نہیں، انہیں آکھا میرے واسطے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاواں۔ بی بی سائرہ نے دعا کی تھی اور ٹھیک ہویا، پھر انہیں غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، پھر انہوں فالج دا اٹیک ہو گیا، انہیں پھر معافی منگی، پھر انہیں زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، 3 مرتبہ کی تجدو تیجی واری انہیں معافی منگی نا، انہوں سمجھ آگئی یہ عورت عام نہیں، کوئی بڑی خاص عورت ہے۔ انہیں معافی منگی تے نال پیجیا تے نال آکھیا میں 2 روایتہ پڑھیاں، ایک دے اندر بادشاہ دی اپنی بیٹی سی، ایک دے اندر او دی نوکرانی کو لونڈی سی۔ انہیں آکھا کہ ایدہ نا حاجر آئے، انہوں بھی نال لے جو، جدو میں ایدے بھی قریب ہوں دی کوشش کرنا تے ادھوں بھی میرے نال اسے طرح ہو جاندہ، ادھوں بھی میرے ہاتھ پیر شال ہو جاندے نے۔ بی بی سائرہ نے بی بی حاجرہ نو نال لے آتے لے کے آ رہی ہیں۔ نوجوانوں بی بی سائرہ تے بی بی حاجرہ تو میں کٹھیاں ٹوڑیاں ابراہیم علیہ السلام والے آ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نو آ کے بی بی سائرہ کہندیاں نے پریشان نہ آئے آج، میرے بارے تو آٹے زندگی اندر کوئی غلط خیال نہ آ جائے، کیتے تسی پریشان نہ ہو جائے آج، بادشاہ نے کیتے میرے نال غلط حرکت نہیں کی تھی، اے ابراہیم تو نہ پریشانوں دی کوئی ضرورت
ضرورت نہیں، بادشاہ نے میرا کچھ بھی نہیں بگڑیا، اللہ نے انہوں میرے کول نہیں آن دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے اے سائرہ پریشان نہ ہو، جے تو اندر کمرے دے اندر سین، رب نے تیرے تو میرے درمیان سارے پردے ہٹا دیتے سین، جو اندر ریاسی میں بار بہ کے پیا ویکھنا۔ سارا تینوں گوائیاں دینی لوڑ کوئی نہیں، میں اتھے باہر بیٹھا سا، رب نے سارے پردے ہٹا دیتے تو میں ویکھ رہا سا کی ہو رہا سی۔ تائیوں تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے جڑی سائرہ ہے نا، اس سائرہ دی پاک دامنی تے حفاظت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو جڑی میری زوجہ اے عائشہ ہے، اے دی گواہی اللہ رب العزت نے خود دیتی ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں جلدی جلدی گل سمیٹا، بی بی سائرہ بھی لے لیاں، بی بی حاجرہ بھی لے لیاں، ہن ٹردے جا رہے، او بھی وقت آ گیا، رہائش ہو گئی، وقت چلتا رہا، گندم مک گئی، کھان واسے آٹا نہیں، کھان واسے کوئی چیز نہیں۔ یہ جڑا نمرود بادشاہ سی، ظاہر اے بادشاہ لوکاں گندم دیندہ، اناج دیندہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے نال لوکاں نو لے کے نہ تے ادھے کولو گندم، ادھے کولو اناج لین گئے۔ جڑے بیل اناج لین گئے نہ تے ادھے سلطنت دے اندر داخل ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے لکھا کہ جڑا اندر آوے ان نمرود نو سجدہ کرے تے پھر ادھے کول آوے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں سجدہ نہیں کیتا، تو لوگاں نے بول کے آخ دنے تسی انہوں کی سمجھ دو تو اڈا کی لگدا ہے؟ تو لوگاں بول کے آخیا ماذ اللہ اے ساڈا خدا ہے، اسی انہوں سجدہ کرنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آہ کیسا خدا ہے، یاد رکھیا جے نمرود دا رنگ کوجا سی، حسن نیسی کالا کوجا، او دے نین نقش بھی نسی سونے، تو جدو آپ نے او دے والا بیکھا تو ایک نظر امام والا مار کے بیکھا تو فرمایا آہ کیسا خدا ہے، آپ پہ کوجا تو مخلوق سونی ہے، آہ کیسا خدا ہے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا جدو میں معراج دے راتی رب نے ویکھیا، رائیت ربی فی احسن سورہ، میں جدو رب نے ویکھیا تو بڑی سونی صورت وچ رب نے ویکھیا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، سونا ہے، تو خوبصورتی نو رب سونا پسند فرماندا ہے۔ کیسا خدا ہے نمرود جڑا آپ کو جیت مخلوق سونی ہے، میں اس خدا نو نہیں ماندا۔ ابراہیم علیہ السلام نو بولا کہ آخر ہے اچھا تو کیڑے خدا نو ماننا ہے؟ ہن ابراہیم علیہ السلام دے نال مناظرہ شروع ہو گیا۔ پڑھا قرآن جیتا سبحان اللہ فرماؤ تے، ہاتھ جڑا تھلے رکھے نے او بھی کوشش کر لو ہاتھ چوک کے بول دے وہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے رشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اللہ الملک۔ اللہ نے فرمایا کہ تُسا نہیں ویکھیا او ابراہیم جنوں اسا ملک عطا فرمایا ہے، او جدو نمرود نال مناظرہ پیا کردا ہے، نمرود نال گل پیا کردا ہے، تے نمرود بول کے آخدا ابراہیم دس تو کیڑے خدا دی عبادت کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دا تعارف کروایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما دینے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے میں اس رب دی عبادت کرنا جڑا مار دا بھی ہے زندہ بھی کردا، میں اس رب دی عبادت کرنا جڑا مار دا بھی ہے تے زندہ بھی کردہ۔ سنا میں تھے گل ابراہیم نے ویکھی ہوئی ہے، اچھا بولو یار سبحان اللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا سی ایک دن گزر دے جا رہے تے ویکھیا نا ایک بندہ دریا دے کنارے تے مریا، تے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا تے او پانی چھل آندی ہے تے نال وچوں مچھلیاں
جانور او جڑے وچ پانی والے جانور نے نا او آندے نے تے اس انسان دے جسم نو کھا کے جاندے نے او پانی جو ہی پیچھے ہوندا ہے تے آسمان تو پرندے آ کے اسے کھا کے جاندے نے عرض کیتی یا اللہ آ ویکھنا کدے انہوں مچھلیاں کھا رہے ٹڈو کھا رہے تے کدے پرندے کھا رہے کدے پیٹ وچ بندہ گیا ہے تے یا اللہ جدو قیامت والے دن زندہ کریں گا تے انہوں کیمیں زندہ کریں گا اج میں انہوں وکھائی دے ہاں کیمیں زندہ کریں گا اچھا بولو سبحان اللہ اس قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموت یا اللہ جدو بندہ مر جاندہ ہے تے انہوں کیمیں زندہ کر لینا ہے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تینوں میرے تے یقین نہیں قال اولم تؤمن تینوں میرے تے یقین نہیں قالوا بلا کیوں نہیں یا اللہ میں یقین ہے ولیکن لیطمئن قلبی بس یا اللہ اپنے دل دے اطمینان واسطے دیکھنا چاہنا وہاں اللہ نے فرمایا اچھا انج کرو 4 پرندے پالو یاد رکھیا جے اتھے بے شمار مختلف روایتاں مل دیاں ایک اتھینٹک 4 نام پرندیاں دے نہیں مختلف نام نے 4 پرندے آسان کر کے کہنا کبوتر ہو گیا طوطا ہو گیا کبا ہو گیا مور یہ جڑے پرندے پال لینا فرمایا نال منوس کرو ہن ابراہیم دے نال منوس نے جتھے ابراہیم جاندے نے اے نال جنہوں آواز دیندے نے آ جاندہ ہے آج بھی تو سامنے کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نے پرندے انج دے پالے نے دا نام لبے تو پرندہ آکے انہوں دے کول بیٹھ جاندہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہوں پرندے انہوں اپنے نال انج دا منوس کیتا عرض کیتا یا اللہ ہون کی کرا اللہ فرمائے انہوں سارے نو ذبح کرو ذبح کیتا گوشت بنایا قیمہ بنایا مکس کر دیو آپ پچھ گوشت پر مکس کر دیو کھوپڑیاں مکس کر دیو سارا کچھ مکس کر دیتا ادھا او پاڑ دے ادھا او پاڑ دے ادھا او پاڑ دے ادھا اس پہاڑ دے تے سلیاں اپنے کو رکھ لیاں اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ سارا کچھ ہو گیا ہون کی کرا ہون اللہ نے جڑی اگلی گل کہی جے تسی سبحان اللہ ٹھل فرماؤ تے میں پڑھا قرآن ایتھے بھی اچھا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں بڑی تیاری کر کے تواڈے واسطے اے سارا ذخیرہ لے کے آنا میں تسی جدو سبحان اللہ بول دیو تو میرا سرور آندا دل کردا سنان نو تو جدو تسی ٹیری ٹا دیندے ہو نا تے سمجھو کہ میری بھی ٹیری ٹا جاندی ہے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ بس ایک گل یاد رکھو تے میں قرآن پڑھنا جدو تقریر تساں سننی ہوئے نا کسے دے کولمی تے ہور کچھ نہیں انہوں سبحان اللہ دی انج دا ذوق دو وہ دا دل کرے کہ میں انہوں کوئی گل سنا کے جاواں تے ساڑھے استاد کہندے ہوندے نے تقریر کروان دی عوام دی سبحان اللہ تسی جنج دی سبحان اللہ دو گے میں دی تقریر سنا کے چلا جاواں گا تے اچھی آواز نہ سارے ایک آواز نہ مل کے کہہ دے وہ سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم چارے پرندیاں نو پکار دیں ابراہیم علیہ السلام نے چارے پرندیاں نو پکارے آئے اے مور بھی اگی آئے آنکھے دا گوشے دے سری دے نال لگ رہی آئے اے دے پارے دے نال لگ رہی دیاں لتائے دے نال لگ رہی آئے دی دا کبوتر نو پکارے آئے تے کبوتر دا گوشت آنکھے کبوتر دی سری دے نال لگ رہی آئے اے دے پر بھی دے نال لگ رہی اے دیاں لتاں بھی دے نال لگ رہی آئے جدو مور نو پکارے آئے بھی آ گیا کبوتر بھی آ گیا کوا بھی آ گیا توتا بھی آ گیا جڑے 4 پرندے سے او سارے زندہ ہو کے سامنے کھڑے ہو گئی ابراہیم نے ویکھیا رب کیویں زندہ کر لیندا ہے گرامی قدر حضرات مینوں سارے سچی دسیا دے جے نبی مردہ پرندیاں نو پکار سکدا ہے تے امتی زندہ نبی نو بھی پکار سکدا جے نبی مردہ پرندیاں نو پکار سکدا ہے تو پھر مننا پوے گا امتی او زندہ نبی نو بھی پکار سکدا ہے او زندہ نبی نو بھی پکار سکدا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے آکھیا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب ہوئے جڑا ماردہ بھی ہے تے زندہ بھی کردہ ہے کہندہ اے کیڑی گل ہے نمرود کہندہ اے تے میں بھی کر لینا انہیں 2 قیدی بلائے ایک قیدی جنہوں سزائے موت ہونی سی تے ایک جنہیں آزاد ہو جانا سی جنہیں آزاد ہو جانا سی انہیں سزائے موت دے دیتی تو جنہوں سزائے موت سی انہوں آزاد کر دیتا تو ویخ کہندہ ہے کہ ویخ ابراہیم جنہیں مرنا سی انہوں میں زندگی دے دیتی
تے جنہیں جندہ رہنا سے انہیں میں مار دیتا، لوگوں نے دھوکا دے دیتا. جدو او دی طرح دے جاہ لوگوں نے سنے نا تے انہوں نے خوشی کی تھی تے رولے پا دیتے کہ ساڑھے نمرود خدا نے بڑا جواب دیتا. ابراہیم نے فرمایا گالی کو نہیں، اگلا حل بھی ہے تیرا اگلا حل بھی ہے بے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر جڑی گل کی تھی اللہ نے وہ بھی چنگی لگی، اللہ نے انہوں بھی قرآن بنایا. پھر پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ تے اللہ کریم نے رشاد فرمایا لم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذي يحیی ويميت قال انا احیی واميت قال ابراہیم ربی الذي یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذي کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ابراہیم علیہ السلام نے اکھیا اے لوگاں نو دھوکا دے دیتا کہنا میں بھی مار لینا، میں بھی زندہ کر لینا. ابراہیم نے فرمایا میں اس رب دی عبادت کرنا جڑا سورج مشرق چوں کڈدا ہے مغرب وچ غروب کردا. میں اس رب نو مننا جڑا سورج مشرق چوں کڈدا ہے تے مغرب وچ غروب کردا ہے. گل ایتھے نہیں روکی، فرمایا میرا رب ہوے. قال ابراہیم ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا، جے تو سچا ہے تے فاتی لیا فاتی بہا من المغرب. میرا رب مشرق چو کڑ دا تو مغرب چو کڑ کے بخا، تو مغرب چو کڑ کے بخا. اللہ فرمایا فبہت الذی کفر، کافر دے ہوش اڑ گئے. میں جدوں اب ابتدا سی میری میں اپنے والد محترم مفتی گلزار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ انہوں دے رحم فرمائے انہوں سے دے. جدوں میں انہوں دے کولو ابتدا کی تھی تو میں جدوں اس آیت آیا نا تو میں انہوں جدوں انہوں پڑھایا تو اتھے لفظ آیا نا فبہت الذی کافر. ظاہر جدوں لا جواب ہو گیا، بولیا نا جواب نہ آیا، ہن کراں تے کراں کی. تو اتھے ساڑھے استاد نے ایک ہاس کا جملہ بول دے ہوں سن. ساڑھے استاد اتھے سانو پڑھانے کہندے ہوں سن جدو ابراہیم علیہ السلام نے آکھنا کہ میرا رب مشرقی چوں کٹ دائے تے تو مغربی چوں کٹ کے وخا. تو جدو انی گل سننا تے او دی تے نانی مر گئی، او دی اتھے نانی مر گئی، او دے ہوش ہی اڑ گئے. او اتھے ہاس کا جملہ کہندے نا او دی تے جی میں نانی مر گئی، انہوں بولنا ہی نہ آیا. گرامی قدر حضرات جدو انہوں بولنا نہ آیا. علامہ مولا کاشفی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے کہ اللہ نے اودو فرشتوں نے مخاطب کیتا، فرشتوں توجہ کرو، عرض کی جی اللہ حکم ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم نے آکھیا کہ میرا رب اوے جڑا مشرقی چو سورج کڑ دے تو مغرب وچوں کڑ کے بخا. تے ہو سکتا کہ تے آ نہ کہہ دے بے ابراہیم نا اے مشرقی چو سورج میں کڑنا تے مغرب وچ میں غروب کرنا. تے ابراہیم نے آکھیا سی تو مغرب وچوں کڑ کے بخا. جے انہیں اے دعویٰ کر چھڑیا کہ میں مشرقی چو کڑنا تے فرشتیوں دھیان دے نہ رہا جی. اللہ نے فرمایا فرشتیوں سورج دیاں لگاما زور دے نال پکڑ لو. عرض کی تھی یا اللہ کی ہویا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتیوں میرے خلیل نے آکھیا ہے میرا رب سورج مشرقی چوں کڑ دائے تے مغرب وچ غروب کر دائے. جے تو سچا مغرب چوں کڑ کے بخا دے تے او کتے اے نہ کہہ دے کہ سورج دا مشرقی چوں میں کڑنا وائے مغرب بچا میں غروب کرنا وائے. جے خلیل مغرب وچوں کہن رکھیا ہے سورج مغرب وچوں کٹن رکھیا ہے. فرشتے اج تو بعد پھر اسی سورج مغرب وچوں کٹا گے. فرشتیاں نے عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جاوے گا. اللہ فرمایا فرشتیوں ساڈا قانون بدل جاوے لیکن یار جھوٹا نہیں پڑنا چاہیے. ساڈا قانون بدل جاوے یار جھوٹا نہیں بہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے انہوں لا جواب کیتا تے انہوں نے کہا کوئی گندم نہیں کوئی اناج نہیں چلے جاؤ. ابراہیم ہم واپس آ رہے. راستے دے اندر نہ ایک مقام ایسا آیا اتھو ریت وغیرہ اپنے توڑیاں دے اندر بھر لئی تو وہ بوریاں پار کے لے کے گئے نہ تے گھر جا کے کسی نے دسے یعنی تے آکھا چپ کر کے بس بوریاں رکھ دے آجے تے گھر والے نو کچھ نہ کہا جے.
یہ نہ کہ آجے کہ لے آیا نہیں لے کے آئے کنی لے کے آئے بس چپ کر کے بوریاں رکھے آجے تو رکھے جاجے بوریاں جانن تو رب جانے ابراہیم علیہ السلام آرام فرمارے کھانے دا وقت ہویا نا تو بی بی صاحبہ اٹھیاں تے کھانا بنایا سونا جنہ کھانا بنا کے ابراہیم دے سامنے رکھیا تو ابراہیم کھانے لگے تے فرمایا ایک کھانا کتھوں آیا ہے پتا سی نا کہ ریت لے کے آئے ہیں تے گھر وچ کھامنوں کچھ نہیں تے ایک کھانا کتھوں آیا ہے تے بی بی صاحبہ بول کے آکھ دیاں او بوریاں دے بچوں لیا جڑا لے کے آئے ہو او بوریاں دے بچوں لے کے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہنس کے آکھ دینے دنیا والے ہو جے رب دے نال تعلق سچا ہوئے تے او رب ریت نو بھی گندم بنا دیندا ہے کیونکہ اسرائیل علیہ السلام جو رب اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول آئے نا تے آ کے جدوں مہمان بنے وہ بھی وقت آیا تے آ کے آکھ دینے میں توانوں خوشخبری سنان آیا زمین دے اتے ایک ایسا انسان ہے جنہوں اللہ نے اپنا یار اپنا خلیل بنایا ہے تے ابراہیم علیہ السلام بول کے آکھ دینے او کون ہے انہیں جڑی گل کی تھی اللہ نے وہ بھی قرآن بنایا جب پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ تے اللہ نے رشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے فرمایا زمین دے ہوتا جنہوں اپنا اللہ نے خلیل بنایا او ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام آئے اللہ نے تو انہوں خلیل بنا لیا ہے انعام ملن لگا ہے کھڑے ہو وہ پہاڑ تے کھڑے ہو گئے ادھر نظر مارو ادھر نظر ماری فرمایا جتھوں تک نظر گئی ساری زمین تو واڈی ہو گئی جدھر سجے کھبے چاروں پاسے نظر مروائی زمین تو واڈی بکریاں فصلاں سارا کچھ آ گیا آکھیا آج تو بعد اے سارا تو واڈا اللہ فرمایا نظام چلاؤ ہم دولت بڑی پیسہ بڑا سارا کچھ کول بڑا ہن عادت اے بنا لی انی دیر تک کھانا نہیں کھانا جنہیں دیر تک کوئی مہمان نہ آ جاوے ابراہیم علیہ السلام روز مہمان دے اڈیک دے اندر رہندے کہ دو مہمان آوے کہ دو کھانا کھائیے آج مہمان نہیں آ رہا آج وقت گزرتا جا رہا ابراہیم علیہ السلام مہمان دی اڈیک دے اندر آج ساڑھے گھران دا اصول دستور اے بن گیا ہے کہ آج ساڑھے گھر دے اندر کوئی مہمان آوے نہ تا چیریاں دے وٹ پہ جاندے ہیں آج مہمان آ جاوے لیکن یاد رکھے آجے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا جیڑا مہمان تواڈے والا آ رہے ہیں نا وہ در اصل تواڈا پلا کرن آ رہا ہے آسان کر کے آکھاں تواڈا نہیں کھانا کھانا انہیں اپنا مقدر ہے لیکن جدو انہیں تواڈے والا آنا ہے تو تواڈے والا رب دیاں رحمتاں دا نزول بھی ہو جانا ہے او دے ایک آمد نال تواڈے والا رحمتاں دا نزول ہو جانا ہے تواڈا رزق وسیع ہو جانا ہے گرامی قدر حضرات مہمان آیا بابا اتنا کمزور بابا اتنا کمزور بابا میں اپنے استادوں نے کولو پڑھیا کہ جدو انہیں روٹی توڑی نا تو اتنا لاچار تو اتنا ضعیف ہو گیا کہ روٹی انہیں منہ دے وچ ڈالن جو ہے پہلی باری اپنے کان وال لے گیا دوسری باری اپنی اکھ وال روٹی لے گیا تیسری مرتبہ پھر ابراہیم نے پھڑ کے او دے منہ وال روٹی کی تھی اتنا ضعیف بابا اتنی عمر ہو گئی نوجوانوں توجہ رکھے حاجی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جڑے والے بابا نو لے کے آ گئی بابا دسترخوان دے اتے بیٹھ گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے بابے نے بسم اللہ نہیں پڑھی اللہ دے نام تو بغیر ہی کھانا شروع کر لے آئے جڑے ویلے کھانا کھان لگائے ابراہیم علیہ السلام بابے نو خاطب ہو کے آخدنے بابا جی کھانا کھان تو پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی اللہ دا نام لے کے کھانا شروع کرے آ گئی بابا بول کے آخدا ابراہیم دس میں تیرے بابے نو نہیں مندہ میں تیرے خدا نو نہیں مندہ میں تیرے خدا دا نام نہیں لینا ابراہیم علیہ السلام نو جلال آ گیا تے باپ بول کے آخدن بابا جے تو میرے باپ رب دا نام نہیں لینا تے پھر میں تینو کھانا بھی کھان نہیں دینا ابراہیم علیہ السلام نے انہی گل کی تھی بابا غصے دے نال اٹھ کے چلا گیا اللہ فرمایا ابراہیم او بابا کیوں گیا ہے عرض کی تھی اللہ تیرا نام کہندہ میں نہیں لینا
لینا اللہ فرمایا جاؤ انہوں جا کے بلا کے لے کے آؤ ابراہیم علیہ السلام بابے نو لے کے آئے اللہ فرمایا ابراہیم انہیں تے آج ایک باری نام نہیں لیا تو انہوں روٹی کھان نہیں دیتی ویخ میریاں رحیمیاں ویخ میریاں کرم نوازیاں ویخ میرا رزق دینا ویخ اس بابے دی 70 سال عمر ہے انہیں 70 سالہ جے کدے میرا نام نہیں لیا انہیں کدے میرا نام لے کر روٹی نہیں کھا دی وہ میرا نام نہیں لینا لیکن میں انہوں پھر بھی رزق دئی جنا اس رب دیاں کرم نوازیاں بے خلاف فرمایا میں نہیں ماننا میں پھر بھی انہوں دئی جانا تے آج تیرے سامنے انہوں ایک باری نام نہیں لیا انہوں رزق تو اٹھا دیتا ہی بابے نے جو دو گال سننی نہ تے بابے دی آنکھاں پیچھے ہنجو جا رہی ہوگے تے بابا رو کے آخدہ ایڈا لجپال رب ہے ایڈا مہربان رب ہے ایڈا رحیم رب ہے اور میں انہیں پھر بھی جانن دیتا واپس بلوا لے انہیں اس سے ویلے ابراہیم دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیا جو وہ پہلے انسان نے جنہ نے او دو پھر او پروٹھے والی او کیوں والی روٹی بنائی جنہ نے او دو مکھن کڑیا اے ساریاں چیزاں دی ایجادات او دو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی او دو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کسی نے کدھے چٹے وال نسی آئے ابراہیم علیہ السلام پہلے نے جنہوں نے چٹے وال آئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی او سلطنت او جڑیاں بکریاں او مال او دے وال مخاطب ڈیوٹیاں لگا رہے فلانیاں تو انج کر سارے ڈیوٹیاں لگا رہے اتنا مال ابراہیم علیہ السلام کول یہ کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ آپ نے کتے دے بیڑیے دے گلے جو سونے دے پٹے پائے ہوئے ہیں لوگاں بول کے آکھیا کہ اے حضور اس سونے دے پٹے کتے دے گلے تے فرمایا دنیا دی مال دنیا دی دولت دنیا دا پیسہ دنیا دانا کو لئی چنگا لگتا ہوندہ ہے سانو اے دنیا دی لالچ کوئی نہیں جو دا فرشتیاں نے کہنا تے عرض کی یا اللہ ان امتحانہ چنو بچایا ہی انہیاں جگہ تو ابراہیم نے بچایا تے اج ویخ مال وال مصروف ہے اللہ فرمایا فرشتی ہو نا میرا خلیل ہے منو پتا ہے آسان کر کے آکھاں ہاتھ مال والے دل یار والے فرشتیاں نے آکھا نہیں یا اللہ آسان زمان ہے اللہ فرمایا جاؤ جا کے زمان لو فرشتے انسانی شکل چھے آئے جڑے بیلے فرشتے ڈورے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے کھولی آگئی فرشتے نے آکے بڑی سونی گی آواز نال اللہ دا نام لے آئے ابراہیم دے کھان دے اندر آواز پئی ہے ابراہیم نے جدو اللہ دا نام سنے آئے دل نو بڑا سکون ملے آئے دل نو بڑا اطمینان ملے آئے میں نو سارے سچی دسے آجے او دو کنا کو سرور اندائی ہوئے گائیں جدو اللہ دا نام ہوئے لین والے فرشتے اور سنن والا یار خلیل ہوئے گا ابراہیم نو کنا کو سرور آیا ہوئے گائیں ابراہیم کے اندر فرشتے اور اے انسان ایک باری پھر اللہ دا نام لے آجے او بول کے آخدن نانا اسی اللہ دا نام تعالیم آگئی کوئی اجرت و مال دا وہ پھر نام لینا ہے ابراہیم نے اکھیا او جڑیاں میریاں ساریاں بکریاں نہیں اونا دے بچھو یدیاں بکریاں تھوڑیاں ہو گئیاں مینو اللہ دا نام سنا دیو اونا اللہ دا نام لیا سکون ملیا آکھی ایک باری پھر اللہ دا نام سنایا جائے اونا پھر آکھی دولت لگے گی ابراہیم نے آکھیا او جڑا ادھا مال بچ گیا ہے ادھا مال تو اڈا ہو گیا ہے اونا پھر اللہ دا نام لیا ابراہیم نو سکون ملیا تے آخدن پھر نام لیا جائے تو بول کے آخدن دولت لگے گی کوئی اجرت لگے گی فرمایا بکریاں بھی دے دیتیاں مال بھی دے دیتا ہے انہا گالے وے بکریاں چران واسے کسے چرواہے جی ضرورت ہے میں نے اپنا غلام بنا لو لیکن اللہ دا نام سنا دو فرشتے بول کے آخدن ابراہیم واقعی من گیا تو اللہ دا سچایا ابراہیم واقعی من گیا تو اللہ دا سچا یاریں
وہ نام لے رہے میرا دل کردہ میں خیالہ دے بچ تخیل دے بچ آسان کر کے آکھاں فرشتے اللہ دا نام لے رہے تھے اسی دل کردہ رال کے ذکر کریے تو فرشتے کہندے ہونگے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اچھا بولو یار مل کے سارے اللہ ہو اللہ عارفان دے سلطان در سخی سلطان باہو نے کلم اٹھائی دیا فرمان دینے اندر ہو تے باہر ہو وط باہو کے تھے لبیندہ دادا محبت والا ہر دم پیا صدیندہ جتھے کرے رشنائی چھوڑ اندھیرا ویندہ دومی جہانی غلام اس دے باہو جڑا ہو صحیح کریندہ ہو اندر ہو تے باہر ہو وطباہو کتھ لبیندہ ہو آپ فرمان دینے ہو دا داغ محبت والا ہر دم پیا سدیندہ آج تو ہو دا ضرب لگ جاندی نا دیلتے اے ہر دم پھر اللہ کرتا رہندا ہے تو فرمان دینے جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندہ ہو فرمایا دومی جہانی غلام اس دے باہو جڑا ہو صحیح کرندہ اج نے ہو صحیح کرا دیتی نا فرمایا دوم جہانہ چا او دے غلام فرمان دینے علیف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد مانے میں چلائی ہو نفی صفات دا پانی میں لیا تے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیسے بوٹی لائی ہو جیسے احود بوٹی لائی ابراہیم علیہ السلام اللہ دا نام سونے سکون ملے انہاں نو کہندے نے اے انسانوں سنائی جاؤ وہ اصلی روپ ویچ فرشتے آکے آکھ دینے اسی کوئی انسان نہیں اسی فرشتے ہیں تانو چیک کرنا ہے ساں کہ تانو دولت نہ کننا پیارے تے رب نہ کننا پیارے تے بول کے آکھ دینے سارا کچھ اسی تو ہنو واپس کیتا سانو کوئی لوڑ نہیں اے رکھو تے اسی چلے ہیں باقی پتہ چل گیا رب نے تانو ایمیں خلیل نہیں بنایا تانو پکا خلیل بنایا جو تہاں جان میں دینی پہ جائے تسی دے نام تو جان میں دے دے او دے نام تو جان بھی دے دیں دیو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ نے بڑا نوازے دولت بھی عطا فرمائی سارا کچھ ہے لیکن وقت گزردہ جا رہا اولاد نہیں کول ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ایک پتھر تے بٹھایا تے آسمانہ دی بلندیاں بدلے کے جا رہے پڑھا قرآن جتے سبحان اللہ فرماؤ تے تھوڑی جی کوشش کرو تے ہور اچھا بول دے وہ سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين اللہ نے فرمایا سا ابراہیم نے پتھر دے بیٹھا کے آسمانہ دی بلندیاں والے لے کے جا رہے ابراہیم علیہ السلام تو سارے پردے پیچھے کر دیتے نہیں ابراہیم علیہ السلام ساری کائنات ویکھ رہے زمین تے نظر ماری ایک بندہ گناہ پہ کر دائے عرض کی تھی یا اللہ بندہ گناہ کر رہے آئے اس بندے نو مار دے اللہ نے یہ بندہ مار دیتا ہو
ہور بلندی دے گئی ویکھیا ایک ہور بندہ گناہ پیا کردا ہے عرض کیتی یا اللہ اینو بھی مار دے اللہ نے او بھی مار دیتا ہور بلندی دے گئے ویکھیا ایک ہور بندہ گناہ پیا کردا ہے عرض کیتی یا اللہ اینو بھی مار دے اللہ نے اونو بھی مار دیتا ہور بلندی دے گئے عرض کیتی یا اللہ اے بندہ گناہ پیا کردا ہے اینو بھی مار دے اللہ فرمایا ابراہیم جا جا زمین تے چلا جا عرض کیتی یا اللہ کی ہویا ہے اللہ نے فرمایا تو گناہگار مروائی جا رہے آئے عرض کیتی یا اللہ میں تیرا خلیلہ میں تیرا یارا میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا تیرے بندے تیری زمین تے گناہ کر دے نہیں اللہ فرمایا ابراہیم جا جا تو اج گناہ کردا وے کہ بندے مروا رہے آئے میں تے رو دا بندیاں نو گناہ کردا ویکھنا میں کدے مریا نہیں ابراہیم جا زمین تے چلا جا تو اج معراج تے آ کے گناہگار سارے مروائی جا رہے آئے کل میرا یار بھی معراج تے آئے گا تو معراج تے آ کے گناہگار مروائی جا رہے آئے میرا یار معراج تے آ کے گناہگار سارے بخشوائی جائے تو معراج تے آ کے گناہگار سارے مروائی جاتے ہیں کل میرا یار بھی معراج تے آئے گا تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں ان سارے گناہگار بخشوائی جان سارے گناہگار بخشوائی جان لو بھئی ٹائم پورا ہو گیا آخر تے بس ایک شیر پڑھ کے حضرت سلطان باہو دا تو میرا دل اجازت چاہما چلیے سلطان باہو دربار دا جو بولو سبحان اللہ سارے نہیں پہ بول دے سارے ہاتھ چوک کے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرمان دینے بے بسم اللہ میں اللہ دا تے اے بھی کہنا اے بارا نال شفاعت سر ور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جیدائے پسارا میں قربان اونا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا میں قربان اونا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا کیونکہ نال شفاعت سرور علم چھوٹ سی عالم سارا وہ معراج تے آگے گناہگار مروائی جا رہے حضور نے معراج راتی گناہگاروں نے بخشوائی جانا ہے اتھوں ہی انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک نو تقریر دا آغاز کرانگے بلکہ کل عید ہے انشاءاللہ العزیز اتھوں ہی کل عید دا آغاز کر دے مانگے